نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب صدق الله العلي العظيم۔ واجب سرکریم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مصروفیات کے ان دنوں میں، گرمی کے اس ماحول میں آپ حضرات نے اتنی بڑی تعداد میں اکٹھ کیا، خصوصاً ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کا اور بھائی سعید احمد صاحب کا اور ان کی پوری برادری کا، جنہوں نے مہربانی کی اور اس فقیر کو اکٹھا کیا، اس کے لیے مجمع اکٹھا کیا اور اتنے لوگ اکٹھے کیے۔ اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے مشن کو کامیاب فرمائے۔ ان کا جو مشن ہے کہ غریب پروری ہونی چاہیے اور مظلوموں کی داد رسی ہونی چاہیے اور حق بات کا اظہار ہونا چاہیے، میں اس مشن میں ڈاکٹر صاحب کو، ان کی پوری برادری کو اور اس مجمع عام کو یقین دہانی کراتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب مجھے موقع دیا، انشاءاللہ العزیز نہ آپ کے خوابوں کا سودا کروں گا، نہ آپ کے جذبات کا سودا کروں گا، اور بغیر کسی خوف کے بغیر کسی خوف، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی ڈر کے انشاءاللہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے ہر مظلوم کا انشاءاللہ ساتھ دیتا رہوں۔ یہ میرا مشن ہے، یہ میرا کاز ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ مظلوم، یہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو مظلوم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے تو جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اس بندے کو انصاف کی تلاش میں در در دھکے کھانا پڑتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ مظلوم کی بجائے ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور اس کی حمایت میں آگے بڑھتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے پلیٹ فارم پر آج بنڈا پل پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہر مظلوم کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، ہر ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، ہر مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اور انشاءاللہ غریبوں، مزدوروں، کسانوں، مظلوموں کی یہ آواز یہاں شور کوٹ سے اٹھے گی، اسلام آباد پہنچے گی، اور وہاں سے انشاءاللہ تمہارے حقوق حاصل کر کے، چاہے شور کوٹ ہو، چاہے احمد پرسیان ہو، چاہے جھنگ ہو، انشاءاللہ ہر مظلوم کے لیے ایک مضبوط آواز کے طور پہ ہم ابھرتے رہیں گے۔ میرا خیال میں گفتگو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، نماز کا ٹائم ہوا جا رہا ہے۔ میرا دل تھا بولنے کو، ڈاکٹر صاحب کی ڈیمانڈ تھی مجھ سے کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے اور سیدنا امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے فضائل اور مناقب کے اعتبار سے گفتگو کرنا ہے، اور میرا دل بھی تھا، میں چاہ رہا تھا کہ میں فضائل علی پہ گفتگو کروں، میں اس ہستی کی عزت و عظمت پہ گفتگو کروں جس کی عزت پہ بات کرنے پہ عرش والا بھی خوش ہوتا ہے اور فرش والا بھی خوش ہوا کرتے ہیں۔ میرا دل تھا، لیکن ٹائم کی تنگی کی وجہ سے میں گفتگو میں زیادہ گفتگو آپ سے نہیں کر سکوں گا۔ آپ حضرات میرے کردار سے واقف ہیں، میں 2011 سے لے کے اب 2020 ختم ہوا چاہ رہا ہے، میں آپ لوگوں کے درمیان میں رہا، جتنی میری حیثیت اور میری اوقات تھی میں نے مظلوموں کا ساتھ دیا، میں نے مزدوروں کی آواز بلند کی، میں نے کسانوں کی آواز بلند کی، اور اللہ کا فضل و کرم سے آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ اس ماحول میں ایک حشر کا سامان تھا، ناصر معاویہ اس وقت ناصر کے لوگوں سے سلام لے رہا تھا، بلکہ آپ کو بغل گیر ہو کے مل رہا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 24 سستے ہوٹل اس شہر میں عوام کی سہولت کے لیے ہم نے کھولے اور ہم نے اپنا کردار ادا کر کے دکھایا۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں ایک
ہمارے دوست مار سفر مرالی صاحب پہ SHO نے نجائز تشدد کیا، بلا جرم اس کو مارا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جیسے بھائیوں کے تعاون سے ہم نے اسے سیٹ پہ نہیں رہنے دیا۔ آپ کی طاقت ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس میں میں بیٹیوں جنگ کا شکر گزار بھی ہوں، انہوں نے حالات کی سنجیدگی کو سمجھا، اور دوسرے افغانستان کو پتہ چل گیا کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو انشاءاللہ DPO ان کو معاف نہیں کرے گا، اور ان کے خلاف پاکستان عوامی خدمت پارٹی جو ہے آواز بھی بلند کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ ایسے کئی واقعات ہیں، اگر میں ان واقعات کو قلم بند کروں تو ایک مستقل کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور مستقل کتاب اس میں ترتیب آ سکتی ہے کہ ہم نے ہر دور میں مظلوموں کے لیے آواز بلند کی۔ اس آواز بلند کرنے کے بعد ہمیں کتنے بڑے نقصان سے گزرنا پڑا، ہم نے اس کی کبھی پرواہ نہیں کی، اور ہم انشاءاللہ آئندہ بھی پرواہ نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری آواز غریبوں کی آواز ہے، ہماری آواز مظلوموں کی آواز ہے، ہماری آواز کسانوں کی آواز ہے۔ اور میں آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عام حالات میں کاروبار بھی مشترکہ کرتے ہیں، روٹیاں بھی مشترکہ کھاتے پیتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی آتے جاتے ہیں، ان کے رجسٹر گواہ ہیں کہ ایک دوسرے کو نیندر بھی دیتے لیتے ہیں، لیکن جب الیکشن آ جاتا ہے تو اس وقت سنی اور وہابی، سنی اور شیعہ، گگڑانا اور رجوانا اور سید اور فلانا، یہ آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ قوم کے نام پہ تقسیم، مذہب کے نام پہ تقسیم، فرقے کے نام پہ تقسیم، مکتب فکر کے نام پہ تقسیم کر کے، پھر لوگوں میں درارے ڈال کے، دور کر کے، پھر کسی نہ کسی کو مسلم کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، یک زبان ہو کے اگر کوئی آپ کو تقسیم کرنے آئے، اسے کہہ دینا ہم خود فرق کر لیں گے کہ گجرانا کون ہے، رجوانا کون ہے، ہم خود فرق کر لیں گے کہ سید کون ہے اور فلانا کون ہے، ہم خود فرق کر لیں گے کہ پنجابی کون ہے اور سندھی کون ہے، ہم خود فرق کر لیں گے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ ہمیں بتاؤ تم ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو، ہمیں کام دو، میرٹ پہ ووٹ مانگو۔ اگر کوئی میرٹ پہ پورا اترے تو اس کو ووٹ دو، اگر میرٹ پہ پورا نہیں اترتا تو وہ جس لباس میں بھی آئے آپ کو اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، روٹیاں بھی اکٹھے کھا رہے ہیں، دکھ سکھ میں بھی آ جا رہے ہیں، باقی کاروبار سب کچھ ہو رہے ہیں۔ جب الیکشن آتا ہے آپ تقسیمیں شروع ہو جاتی ہیں، جی فلاں کا مذہب اور ہے، فلاں کا مذہب اور ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ یا آپ کو لڑا کر آپ پہ حکومت کی جا رہی ہے، آپ کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آپ اس ملک کے شہری ہیں، آپ متحد ہو کر اس شہر اور اس ضلع اور اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنا کردار ادا نہ کیا، آنے والی نسلیں تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آنے والی نسلیں کہ ہمیں نسل در نسل ایک خاندان کا غلام بنا کے گئے، نسل در نسل ایک خاندان کا ہم نے مسلط کیے رکھا۔ آنے والی نسل تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا اور اپنے پاکستان کا مستقبل بچاؤ، اور اس کو ووٹ دو جو میرٹ پہ آتا ہے، بس اس کو ووٹ دو۔ آپ نے خود سوچنا ہے۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، میں نے ٹھیک ہے 2020 کا الیکشن میں ہار گیا، کیسے ہارا وہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ماضی میں کی ہوئی غلطیاں آئندہ نہیں دہرائی جائیں گی۔ آنے والا الیکشن آپ لوگوں کا الیکشن ہے اور آپ جیتیں گے انشاءاللہ العزیز، مجھے یقین ہے اپنے رب کے اوپر۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن چلو میں ہار گیا، لیکن کیا ہوا؟ عوام کے اندر تو میں ہی موجود ہوں نا، دکھ سکھ میں تو میں ہی موجود ہوں۔ کیا مجھے کرونا کا ڈر نہیں؟ کیا میرے اوپر بیماریاں حملہ نہیں کر سکتی؟ کیا ان کے جسم سنگے مار یا سونے کے بنے اور ہم پیتل کے بنے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ان سے کمزور ہیں یا وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم اے حکمرانوں تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری بھی ہم جیسی آنکھیں ہیں، تمہارا بھی ہم جیسا چہرہ ہے، تم آسمانوں سے ڈائریکٹ نہیں اترے، تم بھی اسی طرح آئے ہو جس طرح آپ ایک مزدور کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم تمہیں بتائیں گے اور تمہیں مجبور کریں گے کہ تم وڈیروں کی بجائے غریبوں کے در پہ دھکے کھاؤ، غریبوں سے جا کے ووٹ مانگو۔ ڈیروں کی سیاست انشاءاللہ اس انداز میں نہیں رہے گی انشاءاللہ العزیز۔
ہم اس ووٹ اور سیاست اور جمہوریت کو اس کا حسن دلائیں گے اور انشاءاللہ غریب مزدور اور محکوم طبقے کو انشاءاللہ اوپر لے کے آئیں گے۔ میاں ریاض احمد جنجوہ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ سارے مظلوم لوگوں کا غم ایک ہے، ساری محکوم قوموں کا غم ایک ہے، بد نصیبی کا چہرے پہ رنگ ایک ہے، مختلف ہے محاذ اور جنگ ایک ہے، تو بھی میری طرح غم کے شراروں سے شعلے اٹھا پرچم بنا، چل چل تو بھی میرے ساتھ چل اور جنگ میں ایک مورچہ سنبھال۔ اگر ہم زندہ اس جنگ سے بچ گئے اپنے غم کا ازالہ بھی ہو جائے گا، اگر ہم کو جام شہادت ملا تو قابل بھی ہم کو مل جائے گا۔ جنگ ہارنا وقتی طور پر یہ شکست نہیں ہوتی، بس اوقات تاریخ کے سینے میں موجود ہیں وہ لوگ جو وقتی جنگ ہارے لیکن آج تک زندہ باد ہیں۔ آپ کربلا کو دیکھ لیجئے، کربلا میں وقتی طور پہ امام علی مقام کو بظاہر شکست ہوئی، امام علی مقام کا پورا خاندان ذبح ہوا، امام علی مقام کا سر مبارک کرم کیا گیا، لیکن اور وقتی طور پہ ابن زیاد اور اس کا لشکر شمر مرنول اور یزیدی فوج یہ سارے جشن منا رہے تھے کہ ہم جیت گئے، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد آج بنڈا بنتے اللہ کے فضل و کرم سے حسین خان کے بھی زندہ باد ہے، یزید جیت کے بھی مردہ باد ہے۔ فتح اور شکست نظریات کی ہوا کرتی ہے، وقتی جنگیں ہار جانے سے کوئی ہارا نہیں کرتا۔ آؤ لوگوں کے دلوں میں دیکھو کون جیتا ہوا ہے کون ہارا ہوا ہے، محبتیں دیکھو لوگوں کی، کون لوگ کتنا کسی سے محبت کرتے ہیں۔ اور میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ جنگ پہلے بھی ہارے، 4 ایکڑ کا مالک ایک غریب کسان کا بیٹا وہاں سے نکلے اور یہاں پہ آئے اور ان کو جو 1970 میں ایم اور وزیر خارجہ رہے ہیں ان کو دنوں ہی دنوں کے اندر مجبور کر دے کہ وہ دستانے پہننے کی بجائے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائے اور ان کے سامنے پہلی مرتبہ 40,000 ووٹ لے لے، دوسری مرتبہ 72,000 ووٹ لے لے، اتنی بڑی تعداد کا اعتماد حاصل کر کے کون کہتا ہے کہ آصف معاویہ نے شکست کھائی ہے؟ میں جیتا ہوں، میں ہارا ہوا نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جو جائز حق ہے وہ انشاءاللہ آپ کو لینے دیا جائے گا، آپ کے جائز حقوق ہم ہارے یا جیتے آپ کو دیے جائیں گے، اور اگر کوئی آپ کے جائز حقوق نہیں دیتا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، دھوپ ہو یا چھاؤ ہو، سڑک گزار کرنا چاہو گے میں تمہارے ساتھ کروں گا، آپ روڈ بند کرنا چاہو گے میں تمہارے ساتھ کروں گا، آپ ڈیسیوں کے دفتروں کے میں دھرنا دینا چاہو گے میں دوں گا، آپ بھوکے رہیں گے میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھ وہیں میں بھوکا بیٹھا رہوں گا، آپ پیاسے رہو گے میں اسی طرح تمہارے ساتھ مجمع میں پیاسا بیٹھا رہوں گا، لیکن تمہارا خوابوں کا سودا انشاءاللہ نہیں۔ سامعین محترم آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، سیدنا امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی وجہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور منافق کے درمیان ایک اونچی دیوار ہے جو مومن کو منافق سے الگ کر دیتے ہیں، اور اس اونچی دیوار کا نام علی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مقامات پر بہت سارے خطابات سے نوازا اور بہت سارے انعامات سے نوازا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہیں تو فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، کہیں پہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے عین سامنے ہوگا، کہیں پہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام، کہیں پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی تو مثل کعبہ ہے، کہیں پہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے علی لا یحبک الا مؤمن، تو اس سے پیار کرتا ہے تو مومن پیار کرتا ہے، ولا یبغضک الا منافق، تو اس سے نفرت کرتا ہے تو منافق نفرت کرتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے کہیں پہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اصحاب کی محفل میں ایک بات ہو رہی تھی
اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی آقا کے لبوں کی، وہ بات علی ہے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کرتے تھے، آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے۔ اور یہ آنکھوں پہ نبی کی وہ سے جو میرے پیغمبر کے لب چوسے، جو حضور علیہ السلام کی گود میں کھیلے، جو آقا علیہ السلام کے کندھوں کی سواریاں کریں، جن کو آقا دیکھ کے حضور منبر چھوڑے استقبال کریں، جنہیں حضور چومے پشمہ ہو پھر سونگے، جن کی رگوں میں میرے پیغمبر کا مقدس خون دوڑتا ہے، حسن حسین کو سلام عقیدت میں۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، پورو قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق میں جتنے لوگ ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج ہے، آج بھی حسین کے قاتل کی منتظر، جن و بشر کی لعنت، عرش و فرش کی لعنت، عباس ہو یا قاسم، محمد ہو یا کہ اون، پر سے تمہارے دشمن پہ شجر و حجر کی لعنت۔ اے قاتل حسین، اے دشمن بطول، تحریر میں بھی تجھ پر، تقریر میں بھی لعنت۔ اے بغض اولاد زہرا میں ڈوبے ہوئے خبیث، تجھ پر خدا کی لعنت اور مصطفیٰ کی لعنت۔ واہ خوش نصیب آصف، تو ہے غلام زینب، حیدر کے دشمنوں پر لکھی ہے تو نے لعنت۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے تو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کی پوری جو ہے ٹیم کو، پوری رحمانی برادری کو اور آپ تمام بھائیوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی وسعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔